فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ جس شرح شعبہ حفظ میں پہلے نورانی قاعدہ، پھر ناظرہ، اور اس کے بعد قرآن شریف یاد کروایا جاتا ہے۔ اور عالمیت کا نظام کس طرح ہے؟ پہلے عربی اول ہے، اور 9 سال کا عالم کورس ہے تو پہلے اعدادیہ ہے، اعدادیہ کے بعد اول، پورے 9 سال نہیں، عالم کورس ہے 9 سال کا، 8 سال کا، 7 سال کا۔ اچھا، دور حدیث کے بعد افتاء کرنا ہے، یا آپ تخصصات ہیں، آپ کو تخصص فی الحدیث کرنا ہے، یا تخصص فی تفسیر کرنا ہے، یا ادب کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بہت بے ادب تھے تو ادب کروایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں ہیں، کیونکہ بار بار آنے کے بعد بے تکلفی ہو جاتی ہے۔ شروع میں پہلی مرتبہ جب آیا تھا، شاید مفتی منیر صاحب دعوت برکاتہم کو یاد ہوں گا کہ بہت زیادہ میں ریزرو کینڈیڈیٹ کی طرح تھا۔ اب بار بار آنے کے بعد بے تکلفی ہو گئی، اساتذہ سے بھی اور طلباء سے بھی۔ تو ایک تعلیمی خاکہ ہمارے مدارس کا ہے، دور حدیث کے بعد آپ تخصصات کرنا چاہتے ہیں تخصصات کر سکتے ہیں، اور مزید اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے دوسرے ممالک جاتے ہیں، جیسے کچھ کم لوگوں کو شوق ہوتا ہے جامعہ ازہر کی بھی ڈگری ہو جائے ساتھ میں، وہاں پر جاتے ہیں۔ اتنی تو اتنا رجحان ہمارے پاس خاص طور سے دیوبندی مکتب فکر میں نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں پر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تھوڑا بہت رجحان ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا بھی بہت کم ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ایک اسٹرکچر ہے، ایک خاکہ ہے ہمارے مذہبی تعلیم کا، جو نیچے سے اوپر تک کا ہے۔ تو مفتی صاحب کا حکم یہ ہوا کہ اس طریقے کا خاکہ اور اسٹرکچر جو ہمارے اسکولز میں چلتا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ پتہ بھی چلے اور ہمیں ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو کہ ہمارے پاس جو اسکولز چلتے ہیں ان کا خاکہ نیچے سے اوپر تک کا کیا ہوتا ہے، اور کس کلاس میں کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور کس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ شعبہ عالمیہ شروع کرے تھے 2001 میں، تو اس وقت اعدادیہ کے شعبے کے بارے میں یہ بات تھی کہ جن کو بالکل بھی اردو نہیں آتی ہے، یا جن کو اردو آتی ہے لیکن ان کی اردو صاف نہیں ہے، یا ان کو کتابوں سے کوئی مناسبت وغیرہ نہیں ہے، تو اس مناسبت کے پیدا کرنے کے لیے اعدادیہ کروایا جاتا ہے، اور باضابطہ عالم کورس اول عربی سے شروع ہوتا ہے۔ اب بعد میں یہ چیز محسوس کی گئی، اور بہت سارے مدارس میں یہ ہوئی کہ حفظ کرنے کے دوران ہی وہ مناسبت پیدا کر دی جائے، اور بعد میں طلباء کو ڈائریکٹ اول عربی سے پڑھائی شروع کر دی جائے۔ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے یا نظام ہے وہ منظم اور مرتب نہیں ہے۔ منظم اور مرتب کا مطلب اس پر کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی دفتر نہیں ہے جو اس کی نگرانی کرے۔ جو بھی مدرسہ کھولیں گے آزاد ہے کہ جو نصاب رکھنا چاہے رکھیں، بلکہ اگر کوئی ڈائریکٹ اپنا عالم کو دوم عربی سے شروع کرنا چاہے تو کوئی ان کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈال سکتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ پنجوب عربی سے شروع کر دیں اور 2 سال میں دور حدیث کروا دیں۔ کون پوچھنے والا ہے؟ فراغت کی سند بھی دے دیں گے، آپ کو مل بھی جائے گی، عالم بھی کہلا لیں گے، اردو تقریر اچھی کر لیں گے مسجد میں تو لوگ مولانا بھی بول دیں گے۔ تو وہ نظام جو اسکولز اور کالجز کا ہے نیچے سے اوپر تک کا، وہ مدارس میں نہیں ہے۔ اس لیے جو اس چیز کے بارے میں ڈرتے ہیں، جن کو اس کی ذمہ داری کا احساس ہے، وہ نیچے سے اوپر تک مرتب منظم نصاب کے ساتھ بڑے مدارس اور اکابر کی نگرانی میں اپنا نظام چلاتے ہیں۔ ہمیں جو اسکول کے بارے میں سمجھنا ہے، 2 عنوان ہے بنیادی طور سے ہماری اس نشست کے۔ پہلے یہ کہ اسکولز کا خاکہ کیا ہے، اور دوسرا کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں ہمیں جانا چاہیے یا جو چھوڑ دیے گئے جن کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آپ لوگ سنے بھی ہوں گے بلکہ پڑھے بھی ہوں گے LKG کے بارے میں۔ یہ پہلی منزل ہوتی ہے اسکولز میں۔ میں ہٹ جاتا ہوں، آپ لوگوں کو نظر بھی آتا بعد میں۔ یہ ایک پہلی منزل ہے اسکولز میں۔ آپ میں سے بہت سارے پڑھے بھی ہوں گے، اسکول جب گئے LKG میں UKG میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی عموماً جو عمر ہوتی ہے وہ 3 سے 6 سال کے درمیان ہے۔ اب بچوں کو 4 سال میں لوگ داخل کرتے ہیں، 5 سال میں داخل کرتے ہیں۔ اتراکھنڈ کے ایک اسکول کے بارے میں ہے کہ وہاں پر بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا ایڈمیشن کروا دیا جاتا ہے۔ اتنا اعلیٰ تعلیم والا اسکول ہے جس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ایڈمیشن لینا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ بچہ 3 سال کا 4 سال کا ہونے کے بعد جا کے ایڈمیشن لیں گے تو ایڈمیشن ملے گا بھی نہیں وہاں پر۔ تو وہ اس قسم کے لوگوں نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے
LKG UKG یہ پہلا گروپ ہے، پہلی منزل ہے اسکولز کے مراحل میں، جس کی عمر ہے بچوں کی 3 سے 6 سال کی۔ عام طور سے جو اسکول چلتے ہیں بچے 4 سال 4.5 سال کی عمر میں ایڈمیشن کروایا جاتا ہے، اور 1 سال میں یہ چیزیں ان کو پڑھا دی جاتی ہیں، حروف کی شناخت ان کو دی جاتی ہے، اور کھیل کھیل کے طریقے پر ان کو پڑھانے کی طرف، تعلیم کی طرف راغب کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا پرائمری۔ پرائمری بہت زیادہ معروف بھی ہے، پرائمری اسکولز بھی ہوتے ہیں۔ یہ ان بچوں کی عمر ہوتی ہے 6 سے 11 سال کی، اور یہ بچے کلاسز پڑھتے ہیں 1 سے لے کر 5 تک۔ جی یہ دیکھیے، پہلے جو تھا LKG UKG پلے گروپ، اس کے بعد ہے پرائمری جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ بعد میں اسکول کھولنا چاہتے ہیں تو یہ معلومات بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں، آپ نے اسکول میں باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو یہ خاکہ بھی آپ کو کام آئے گا، یا اپنی معلومات میں اضافے کے لیے بھی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس پرائمری۔ یہ جو ہے ڈبہ دوسرا وہ ایج کا ہے، عمر کا ہے، 6 سے 11 سال کے بچے پڑھتے ہیں، اور کلاسز ان کی ہوتی ہے 1 سے لے کر 5 تک۔ اور تیسرا ہے اپر پرائمری، ان میں بچوں کی عمر ہے 11 سے 14 سال، اور یہ کلاسز پڑھتے ہیں 6 سے لے کر 8 تک۔ اس کے بعد سیکنڈری ہے جو بہت زیادہ اہمیت والا ہے، ان بچوں کی عمر ہے 14 سے 16 سال، اور یہ کلاسز پڑھتے ہیں 9 10 پڑھتے ہیں۔ اور یہ ہائر سیکنڈری ہے جس کو ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ بولا جاتا ہے۔ کچھ کم ریاستیں ہیں ہندوستان میں جہاں پر انٹرمیڈیٹ والے لفظ کا رواج ہے، باقی اگر آپ نارتھ انڈیا چلے گئے تو ایسٹ انڈیا کی طرف، نارتھ انڈیا کی طرف، یعنی UP ہے، بہار ہے، بنگال وغیرہ ہے، وہاں بلکہ مہاراشٹرا میں بھی انٹرمیڈیٹ کا لفظ نہیں ہے، وہاں پر 11 اور 12 بولا جاتا ہے جو وہاں پر لکھا گیا۔ ان میں بچوں کی عمر ہے 16 سے 18 سال کی، یعنی 18 سال کی عمر تک جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہاں کہاں تک پہنچتے ہیں؟ وہ ہائر سیکنڈری یا انٹرمیڈیٹ، یا پھر وہاں کی زبان میں، نارتھ انڈیا اور ایسٹ انڈیا کی زبان میں 11 اور 12۔ پرائمری، اپر پرائمری، سیکنڈری، یہ جو مرحلہ ہے یہ اہم مرحلہ ہے جس کو ہمارے پاس SSC کہا جاتا ہے۔ SSC کا ایگزام ہے، اور آپ سیدھا یہاں پر جم مار کر بھی آ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اتنی پوری بنیادی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، وہ ڈائریکٹ اگر سیکنڈری ایجوکیشن والے سیکنڈری ایگزام میں بیٹھنا چاہتا ہے تو بالکل بیٹھ سکتا ہے۔ پہلے جو تھا 2007 بلکہ 10 تک 2 قسم کے ایگزامز ہوا کرتے تھے۔ 10th کے 2 قسم کے طلبہ ہوتے تھے، ایک وہ طلبہ ہوتے تھے جو پہلے سے پڑھ کر چلے آ رہے ہیں جن کو ریگولر کینڈیڈیٹس کہا جاتا تھا، اور دوسرے وہ ہوتے تھے جو پرائیویٹ لکھنا چاہتے ہیں، جن کی بنیادی تعلیم اوپر سے 10 تک نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ 10 لکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت الگ سے فیس بنتے تھے کسی اسکول کو درمیان میں رکھ کر، پرائیویٹ اپیئرنس ان کا ہوتا تھا، اور وہ سیدھا 10 کا امتحان لکھتے تھے۔ بعد میں پرائیویٹ والا خاکہ ختم کر دیا گیا، اب 2 قسم کے طلبہ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ریگولر پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اور دوسرے جو اوپن سے لکھتے ہیں، جس کا کیا نام ہے ہمارے پاس؟ ٹاس، تلنگانہ اوپن اسکول کیا ہے؟ کچھ بھی بول دیجیے، سسٹم ٹاس ہے، یہ ہمارے پاس چلتا ہے تلنگانہ میں۔ اور اگر آپ ملکی سطح پر کرنا چاہتے ہیں جیسے مہاراشٹر کے ہیں یا کسی اور ریاست کے ہیں تو ان کا NIOS چلتا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ۔ یعنی اوپن اسکول کا مطلب یہ ہے کہ دروازے اس کے کھلے رہتے، آپ کو آ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جانا چاہ رہے ہیں آپ چلے آ سکتے، بس کہیں بھی رہ کے آپ پڑھیں۔ آپ ڈائریکٹ سیکنڈری ایگزام لکھنا چاہتے ہیں، SSC لکھ کر 10 کا سرٹیفکیٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہائر سیکنڈری۔ ہائر سیکنڈری میں عمر بچوں کی کتنی ہے؟ 16 سے 18 سال، یہ 17 بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم 15 سال کی عمر میں SSC لکھ دے تو 2 سال کے بعد اس کی عمر 17 سال ہے، 17 سال کی عمر میں وہ 12 اس کا ہو جائے گا، انٹرمیڈیٹ ہو جائے گا۔ یہ خاکہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یہ تو بنیادی خاکہ ہے ہمارے اسکولز کا۔ اور NEP کا نام آپ سنے ہوں گے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی، یہ 2020 میں بنائی گئی، بعد میں 1-2 سال کے بعد اس کو نافذ کیا گیا۔ اب تک ملک کی تقریباً ہر ریاست میں وہ نافذ ہے، تقریباً ہر ریاست میں۔ کچھ ریاستوں میں وہ لوگ مانے نہیں تو وہ اپنا نظام، اپنا نصاب چلا رہے ہیں۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں کچھ باتوں کو شامل کیا گیا۔ پہلے سسٹم یہ ہوتا تھا کہ بچے 10th پڑھ لیے کس عمر میں؟ 14 سے 16 سال کے درمیان 10th پڑھ لیے، تو اس کے بعد ان کو
آپشن یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ سائنس کی طرف پڑھنا چاہ رہے ہیں سائنس پڑھتے تھے، کامرس پڑھنا چاہ رہے ہیں کامرس پڑھتے تھے، میتھمیٹکس پڑھنا چاہ رہے ہیں میتھمیٹکس پڑھتے تھے. ایک ساتھ دو شعبوں کی پڑھائی پڑھنے کا کوئی نظم نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے آنے سے پہلے نہیں تھا. تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں ایک بین الضابطہ تعلیم کا نظام رکھا گیا، انٹر ڈسپلنری جس کو بولتے. اس کا مقصد یہ رکھا گیا کہ ایک طالب علم دو الگ الگ قسم کی پڑھائی پڑھنا چاہ رہا تو پڑھ سکے. جیسے ہمارے پاس دور حدیث کے بعد یا تو تفسیر کرنا ہے، تخصص فی تفسیر، یا پھر افتاء کرنا ہے یا ادب کرنا ہے. لیکن اگر کوئی تینوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھنا چاہے تو کوئی نظام ہے، اب بنا سکتے ہیں آپ. نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے اس لائن میں یہ نظام بنایا گیا کہ آپ ایک ہی وقت میں الگ الگ قسم کی اسٹریمز پڑھنا چاہتے ہیں تو برابر پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ لچک رکھی گئی ہے. تو ہمارے مدارس میں بھی اگر کوئی ذہین طالب علم ہے، وہ ایک ساتھ تفسیر پڑھنا چاہ رہا، ایک ساتھ ادب کرنا چاہ رہا، افتاء بھی کرنا چاہ رہا، تو اس کا نظام بھی آپ لوگ اپنی فراغت کے بعد بنائیے اپنے اپنے علاقوں میں، کیونکہ ہمارے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. بالکل آپ اس میں بنا سکتے ہیں. یہ مشورہ نہیں ہے، سیریس مت لو اس کو. انٹرمیڈیٹ کے بعد کیا ہے؟ انٹرمیڈیٹ کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ ڈگری نہیں، انڈر گریجویٹ. ڈگری نہیں ہے، وہ گریجویشن ہے. کبھی بھی آپ لوگ بولیں گے انٹرمیڈیٹ کے بعد کیا کر رہے ہیں تو گریجویشن کر رہے ہیں، آپ ڈگری نہیں کر رہے ہیں. ڈگری کسی بھی قسم کی کورس کی تکمیل کے بعد جو چیز آپ کو حاصل ہوتی کاغذ کی شکل میں سرٹیفکیٹ ہے، اور جو چیز آپ کو حاصل ہوئی وہ ڈگری ہے. وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. جیسے آپ فوٹو شاپ کا کورس کریں کسی جگہ پہ، 6 مہینے کا کورس تھا، ڈیزائننگ وغیرہ آپ کو سکھا دی، تو آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا اور آپ کو ڈگری حاصل ہوگی کہ آپ ڈیزائننگ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو یہ مشہور ہو گیا انٹرمیڈیٹ کے بعد جو 3 سالہ کورس کیا جاتا ہے وہ ڈگری ہے. لیکن ہم کیا بولیں گے اس کو کبھی بھی انٹرمیڈیٹ کے بعد ہم گریجویشن کر رہے ہیں. بلکہ اس کو اور اچھا بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ یو جی میں ہیں. آپ یو جی کا مطلب ہے انڈر گریجویٹ ہے. جب آپ کا گریجویشن مکمل ہو جائے گا تو آپ گریجویٹ ہو جائیں گے. ان کی عمر کیا ہوگی؟ وہ تو تھے انٹر میں کتنے تھے؟ وہ 16 سے 18، اور یہ کتنے ہوں گے؟ 18 سے 21 سال کے. ٹھیک ہے. اور ان کی کلاسز ہوں گی، کوئی بھی بیچلرز ڈگری ہے، اس میں کون سی کسی کو بتائیے، آپ بیچلر ڈگریز بتائیے کچھ گریجویٹس کے کورسز. بی اے اور بی کام اور بی ایس سی، اور بی کام ہو گیا، بی اے ہو گیا، بی ایس سی ہو گیا، اور بتائیے. ایل ایل بی ہے، ایل ایل بی بھی ایک ڈگری ہے. اور ایم کام نہیں، ایم کام ماسٹرس ہے. وہ یہ جتنے بی آتے نا وہ پورے بیچلرس کو بتاتے. بیچلر انگریزی زبان میں کنواروں کو بھی کہا جاتا ہے، اور بیچلرس کی ڈگری یہ انڈر گریجویٹس کو کہا جاتا ہے. یعنی بیچلر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس میں ابھی آپ کو اتنی زیادہ مہارت حاصل نہیں ہوئی. آپ نے پڑھ لیا ہے لیکن آپ اس میں ماہر فن نہیں ہوئے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیچلر. تو کتنے بھی انڈر گریجویٹ کے کورس ہیں یو جی کے، ان کے ساتھ بی ہمیشہ رہتا. وہ پہلے ہے بی اے. بی اے کا مطلب ہے بیچلر آف آرٹس ہے. بی کام کا مطلب ہے بیچلر آف کامرس، اور بی ایس سی کا مطلب ہے بیچلر آف سائنس، اور ایل ایل بی کا مطلب ہے بیچلر آف لا. اور بھی بہت سارے بی والے شعبے ہیں، آپ کو کہیں ملے تو آپ اس میں اضافہ کر لیجئے. اس کے بعد آتا مرحلہ ماسٹرز کا. اس کو کیا بولتے؟ پوسٹ گریجویٹ. پوسٹ کا لفظ انگریزی میں جو بولا جاتا ہے نا وہ بعد کے لیے بولا جاتا ہے. پری کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ پہلے کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ایک جلسہ رکھا گیا تھا، کیا تاریخ ہے آج؟ 17 تاریخ ہے. ایک جلسہ 18 تاریخ کو رکھا گیا لیکن اس کو مؤخر کرنا پڑا کسی وجہ سے، تو کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں؟ وہ جلسہ پوسٹ پون ہو گیا ہے. اور اسی طرح ایک جلسہ 18 تاریخ کو رکھا گیا تھا لیکن کسی وجہ سے ہم اس کو 17 تاریخ کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جلسہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ پری پونڈ ہو گیا ہے.
تو کہیں بھی پری کا لفظ آتا ہے تو پہلے کے لیے، پوسٹ کا لفظ آتا ہے تو بعد کے لیے. تو گریجویٹ، انڈر گریجویٹ کے بعد آپ آئیں گے پوسٹ گریجویٹ کی طرف. ان کی عمر کیا ہوگی عام طور سے؟ یہ 2 سال کا کورس رہتا ہے، یہ 3 سال کا ہے، اور یہ ہے 2 سال کا. اس میں آپ کو حاصل ہوتی ہے ماسٹرز کی ڈگری. اب بتائیے ماسٹرز کی ڈگری کیا ہوں گی؟ ایم اے، ایم کام یا ایم بی اے، ایم ایس سی، ایل ایل ایم. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں ڈاکٹرل کورسز. ڈاکٹرل کورسز کی عمر ہے، اگر آپ ایسے ہی پڑھتے چلے گئے تو 25 سے 29 یا 30، یہ 5 سال کے کورسز رہتے ہیں عام طور سے. اس میں آپ بنتے ہیں ڈاکٹر. یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے یہ. ٹھیک ہے. اور ایک اس کے بعد آتا ہے پی ڈی ایف. پی ڈی ایف سنے ہوں گے آپ لوگ؟ جی، پی ڈی ایف کے بارے میں سنے آپ لوگ؟ پی ڈی ایف فون میں تو پڑھتے ہیں. ایک جو ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ آتا ہے فون میں پڑھنے کے لیے وہ پی ڈی ایف ہے. اور یہاں پر پڑھائی میں پی ڈی ایف کا مطلب ہے پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ. پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کا مطلب ہے کوئی انڈر گریجویٹ تھے، 3 سال کا کورس کیے، گریجویٹ ہو گئے، اس کے بعد وہ کیا کیے؟ پی جی کیے ہیں، پوسٹ گریجویٹ، ماسٹرز ہو گئے، مزید پڑھنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر ہو گئے. ڈاکٹر میں ان کے کورس کا نام کیا ہے؟ پی ایچ ڈی، ڈاکٹر آف فلاسفی. ڈاکٹر آف، یہ الٹا لکھا جاتا ہے، پی ایچ ڈی میں الٹا لکھتے ہیں، ایم بی بی ایس میں بھی الٹا لکھتے ہیں. اس میں ادھر سے پڑھیں گے آپ، ڈاکٹر آف فلاسفی. پی ایچ کا مطلب ہے فلاسفی، ڈی کا مطلب ہے ڈاکٹر. پی ایچ ڈی میں ہوتا یہ کہ عموماً کسی ایک عنوان کو لے کر، مضمون نہیں بلکہ مضمون میں سے کسی ایک مخصوص ٹاپک کو لے کر آپ 3-4 سال اس پر ریسرچ کرتے ہیں، تھیسس بناتے ہیں 450-500 صفحے کی، اور پھر وہ جا کر یو جی سی میں جمع ہوتی ہے. یو جی سی ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہے، وہ یو جی سی نام کا ایک ادارہ ہے. وہاں پر جتنے افراد پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تھیسس لکھتے ہیں، اپنی کوئی تحقیقی کام کرتے ہیں، ان کی تحقیق وہاں پر جمع ہوتی ہے. سب 20 منٹ ہو گئے. جی، تو یہ ایک خاکہ اسکولز کے نظام کا ہے. یہاں پر 2 چیزیں آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کسی چیز کو پکڑ کر اس میں مہارت حاصل کرتے ہوئے چلے گئے تو آپ کی منزل اخیر میں کہاں تک آئے گی؟ پی ایچ ڈی تک آئے گی. اب پی ایچ ڈی میں ایک اچھی چیز جو ہے جے آر ایف نام کا ایک کورس ہے، جے آر ایف نام کا ایگزام ہے. آپ پوسٹ گریجویٹ ہو گئے، جیسے میں ابھی لا میں ماسٹرز کر رہا ہوں، ایل ایل ایم، ایل ایل بی کے بعد، تو لا میں ماسٹرز کر رہا ہوں. اب میرے لیے آپشن یہ ہے کہ میں اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹری تھیسس کرنا چاہ رہا ہوں، تحقیقی کام، تو بیچ میں ایک ایگزام لکھا جاتا ہے نیٹ کے نام سے. کیا نام ہے اس کا؟ نیٹ، نیشنل ایلیجیبلٹی ٹیسٹ. آپ وہ اس ایگزام میں بہت اچھے مارکس لے کر آئے، وہ 300 مارکس کا پیپر رہتا ہو، 100 مارکس کا ایک پیپر رہتا، 200 مارکس کا ایک پیپر رہتا. 300 مارکس میں سے اگر آپ کو 250 مارکس اگر آ گئے اور آپ کی عمر 30 سال سے کم ہے، آپ کی عمر 30 سال سے کم ہے اور آپ کو اس نیٹ کے ایگزام میں 300 میں سے کتنے آ گئے؟ 250 مارکس آ گئے، تو ہر مہینہ گورنمنٹ آپ کی پڑھائی کے لیے آپ کو وظیفہ 50,000 روپے دیتی، آج بھی 50,000 روپے، تاکہ آپ ملک کے لیے تحقیقی کام کریں. چاہے آپ کا مضمون، چاہے آپ کا عنوان کوئی بھی ہو، آپ اردو میں کریں، سائنس میں کریں گے، کامرس میں کریں گے، قانون میں کریں گے، اس کی کوئی پابندی نہیں. آپ نیٹ کا ایگزام لکھے اور آپ کی عمر 30 سال سے کم ہے اور آپ کے مارکس اچھے ہیں تو آپ جے آر ایف بنتے ہیں. جے آر ایف کا مطلب ہے جونیئر ریسرچ فیلو. اور حکومت ان لوگوں کو جو نوجوان ہیں لیکن تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں، حکومت ہر مہینہ ان کو 50,000 روپے کا وظیفہ دیتی ہے. تو تعلیم کے میدان میں بہت سارے مواقع ہیں، اس میں آگے بڑھنا چاہیے. دوسرا عنوان تھا، یہ 3 صفحات میں ہے. اس میں وہ تعلیمی میدان ہے جس میں عموماً توجہ کم ہے اور آگے بڑھنا چاہیے، جیسے قانون اور قانون کی تعلیم ہے. اس میں صرف آپ کورٹ کی پریکٹس ہی نہیں کرتے بلکہ کسی ادارے کے قانونی مشیر بن سکتے ہیں.
پالیسی بنا سکتے ہیں آپ، اور شریعت کے مطابق قانونی خدمات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے سول سروسز کا، IPS اور IAS آفیسر بنیں گے آپ، حکومت کے اعلیٰ عہدے پر رہیں گے، اور اپنی اس دینی اور اسلامی شناخت کے ساتھ اچھا اثر آپ پورے محکمے پر یا پھر اس بڑی سیٹ پر بیٹھ کر اس علاقے پر یا ملک کے مختلف حصوں میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد میڈیا، صحافت ہے، ماس کمیونیکیشن ہے۔ میڈیا کے بارے میں تو آپ حضرات واقف ہی ہیں، قلم کی طاقت ہے، کیمرے کی طاقت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں اگر آپ نے کورس کر لیا ہے جرنلزم کا، اس کا بھی بیچلرز ہوتا ہے، اس کا بھی ماسٹرز ہوتا ہے، بلکہ اس میں بھی PhD بھی ہوتی ہے وہاں پر، کہ جرنلزم میں آپ نے صحافت، اب جرنلزم میں آپ نے گریجویٹ کا کورس کیا ہے، پوسٹ گریجویشن کیا ہے یا تحقیقی کام کیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر بھی اپنا نیوز چینل چلا سکتے ہیں، یا خود بھی کسی بڑے صحافتی ادارے سے جڑ سکتے ہیں۔ ٹیچنگ کا شعبہ ہے، اگر آپ PhD ہو گئے ہیں، اگر آپ نے نیٹ کا ایگزام لکھا تو آپ کو فوراً اسسٹنٹ پروفیسر کی نوکری مل جاتی ہے، کسی بھی یونیورسٹی میں آپ اسسٹنٹ پروفیسر بن جاتے ہیں، اور اسسٹنٹ پروفیسر بن کر اس اچھی شناخت کے ساتھ، اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ کتاب کا اثر نہیں ہوتا ہے بلکہ پڑھانے والے کا اثر ہوتا ہے۔ آپ جو بھی شعبہ پڑھاتے ہیں، لیکن آپ کے پڑھانے کے انداز بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوں گے۔ تو تعلیم و تدریس ہے، ٹیچنگ کا شعبہ ہے۔ اسی طرح سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ ہے، میتھمیٹکس ہے، یا میڈیکل کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں جو ہماری فہرست میں 6ویں نمبر پر ہے، کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ماشاءاللہ، لیکن دوسرے شعبے ایسے ہیں جن پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سماجی کام ہے، ایک ماسٹرز ہوتا ہے MSW کے نام سے، یعنی ماسٹرز ان سوشل ویلفیئر، یعنی یونیورسٹیوں میں سماجی خدمات کے لیے بھی الگ سے پوسٹ گریجویٹ کورس بنایا گیا ہے کہ لوگوں کی خدمت آپ نصابی طریقے سے سیکھ کر کیسے کر سکتے ہیں۔ ماحولیاتی مطالعہ ہے، انوائرمنٹل اسٹڈیز ہے۔ بعض سپریم کورٹ میں ایسے کیسز بھی فائل ہوئے کہ جن میں کیس فائل کرنے والے کا مقصد یہ تھا کسی جگہ پر آلودگی تھی، صفائی نہیں تھی، دھواں بہت زیادہ تھا، تو ایسے لوگ بھی آگے بڑھتے ہیں، ماحولیات کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرتے ہیں۔ پیسہ وغیرہ تو مل ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اس شعبے میں بھی جا کر خدمت انجام دے سکتے ہیں آپ۔ فائنانس والا مسئلہ ہے، کاروبار کس طریقے پر کیا جائے، کاروبار قانونی طریقے پر اور مہارت کے ساتھ کیسے کیا جائے، وہ بھی ایک شعبہ ہے۔ لسانیات کا شعبہ ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، لوگ ایک دوسرے سے بڑی آسانی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، آپ زبانوں میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں اور مختلف زبانیں سیکھ کر ان زبانوں میں دینی خدمت بھی انجام دے سکتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ تعلیمات ایسی ہیں جن کا انگریزی میں، ہندی میں، تیلگو میں اور مختلف زبانوں میں ترجمہ ہونا بھی باقی ہے، اور دنیا کے الگ الگ علاقوں کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو جرمنی والا علاقہ ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تلنگانہ میں تیلگو ترجمہ اہل حق کے کسی ادارے سے چھپا ہوا ہو اور قابل بھروسہ، قابل اعتماد کسی عالم دین نے قرآن مجید کا تیلگو میں ترجمہ کیا ہو، ٹارچ سے لے کر ڈھونڈنا پڑتا، لیکن تو بھی نہیں ملتے، بڑی مشکل ہوتی۔ صفا بیت المال کی طرف سے شائع ہوا تھا وہ زمانہ پہلے، کچھ دن پہلے ایک ڈرائیور گاڑی میں تھا، تو ڈرائیور خود یہ بلا غیر مسلم تھا اور کنورٹ ہو گیا، وہ ریڈی تھا، کنورٹ ہو کے کرسچن ہو گیا۔ اب اس اسلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا، تو میرے کو بھی بولا تھا کہ قرآن شریف تیلگو میں ہونا ہے۔ میں صفا بیت المال فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ جو ایڈیشن چھپا تھا حضرت مولانا غیاث احمد شاہی صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں، وہ ختم ہو گیا۔ اب پوری ریاست میں آپ کو تیلگو میں ترجمہ قرآن مجید اہل حق کا قابل اعتماد موجود نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم تیلگو بولنے والوں کے درمیان رہتے ہیں۔ تو لسانیات اور ترجمہ ہے، دفاعی خدمات ہے، آپ فورس بھی جوائن کر سکتے ہیں، آرٹ اور ثقافت ہے، فلمیں بنانا ہے۔ فلمیں بنانے کا مطلب یوٹیوب پر جو فلمیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں تو تعلیمی مواد کے ساتھ ہوں یا اسلامی تہذیب وغیرہ کے ساتھ ہوں، یہ کچھ شعبے ہیں، بعد میں آپ مفتی صاحب سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ بات تھی جو اس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے مفتی صاحب کے حکم پر رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے خیر کو عام فرمائے، شر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا